جس نے آپ کو دکھ دیا ہے نا، ایک تو آپ اس کو معاف کریں تو یہ اولین درجہ ہے، لیکن معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے دکھ لیتے رہیں، بالکل وہی دوستی، وہی اٹھنا بیٹھنا تاکہ وہ دوبارہ آپ کو ہٹ کرے۔ رسول اللہ کی یہ بھی تو حدیث ہے نا کہ ایک مومن سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، اس کو بھی تو فالو کرنا ہے نا۔ ایک بندے سے ڈس گیا آپ تو بس ختم، لیکن یہ کہ معاف کر دیا میں نے تجھے، نہیں پکڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، کوئی نہیں، میرے دل میں کوئی گرج نہیں ہے، استغفار بھی کریں اس کے لیے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، اللہ اس کو بھی معاف کر دے۔ اس سے آپ کو اللہ اتنی تقویت دے گا آپ سوچ نہیں سکتے، آپ فری ہو جائیں گے۔ Forget. That's not an Islamic statement. Forgive, but I won't forget because I don't want to be bitten from the same hole twice. The Prophet Muhammad, peace be upon him, tells us a true believer is very careful. He doesn't be bitten from the same source more than once. I was bitten once, I know, I've forgiven, I let go, but this might happen again. So I need to put into place a mechanism that will ensure that it doesn't. That's amazing. So forgive and forget. If it's something petty, it's easy maybe. But we believe, forgive, don't forget. I don't need to forget. It doesn't mean that I dislike you or something. I'm just careful. فرماتے ہیں کہ بندہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، اور حضور علیہ السلام نے یہ کس موقع پر ارشاد فرمایا، اس حوالے سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عرب کا ایک مشہور شاعر تھا جس کا نام تھا ابو غرہ۔ یہ وہ بدبخت شاعر تھا کہ جو اپنی شاعری میں حضور علیہ السلام کے خلاف لکھا کرتا، جو اپنی شاعری میں مسلمانوں کے خلاف لکھا کرتا، جو اپنی شاعری میں اسلام کے خلاف لکھا کرتا، اور یہ شعر کی صورت میں لوگوں کو اکساتا کہ وہ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف نکلیں، اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ تو یہ شاعری کی صورت میں مسلمانوں کی مذمت کیا کرتا، مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو اکسایا کرتا۔ جب غزوہ بدر کا موقع آیا تو ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ یہ بندہ غزوہ بدر کے موقع پر قیدی بنا لیا گیا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ جب یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافیاں طلب کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ معاف فرما دیں، اس بار مجھے آپ مہلت دے دیں، آئندہ کبھی ایسے شعر نہیں لکھوں گا، آئندہ کبھی مسلمانوں کے خلاف نہیں لکھوں گا، آئندہ کبھی لوگوں کو آپ کے خلاف نہیں اکساؤں گا، اس بار مجھے معاف فرما دیں۔ تو میرے آقا نے معاف فرمایا، اس کی معافی کو قبول فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے مہلت دے دی۔ اب وہ اپنی قوم میں واپس چلا گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنی روش پر چل پڑا، اس نے پھر اسلام کے خلاف لکھنا شروع کر دیا، پھر مسلمانوں کے خلاف لکھنا شروع کیا، پھر سے وہی اشعار اور لوگوں کو اکسانا شروع کر دیا اور لوگوں کو مسلمانوں کی مخالفت میں لگانا شروع کر دیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک اور جنگ کے موقع پر وہ آیا اور پھر سے مسلمانوں نے اسے قیدی بنا لیا، اور اب جب یہ قیدی ہونے کی صورت میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے رسول اللہ اس بار معاف فرما دیں، آئندہ نہیں کروں گا، آپ نے غزوہ بدر کے موقع پر بھی مجھے معاف کر دیا تھا، اس بار بھی معاف کر دیں، پہلے تو غلطی ہو گئی اور میں آپ کی مہلت کے باوجود باز نہ آیا، لیکن اس بار پکا وعدہ کرتا ہوں اب ایسے اشعار نہیں لکھوں گا، اب آپ کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف نہیں لکھوں گا، اب لوگوں کو نہیں اکساؤں گا، مجھے معاف فرما دیں۔ اور کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے بھی سفارش کی رسول اللہ ابو غرہ کو چھوڑ دیں، اب یہ ایسے اشعار نہیں لکھے گا۔ جب لوگوں نے سفارش کی اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ اسے معاف فرما دیں، اس وقت میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ بندہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ دیوے نور سے جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ تو مومن کا یہ مزاج دیا، بلکہ ایک جگہ پر تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کبھی بھی ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ یعنی یہ مومن کی زندگی کا خوبصورت جمال ہے کہ اگر کسی ایک جگہ سے اسے دھوکا ہوا ہے تو بس ایک مرتبہ مومن کا حافظہ، اس کی بصیرت، اس کی عقل، اس کا فہم اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ دوبارہ اس جگہ سے نہیں وہ ڈسا جاتا، اور اگر وہ ڈسا جاتا ہے اس کو پھر غور کرنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا تھا اس پہ ماننے پہ بھی وہ نہیں اترا۔ مومن کو یہ مزاج دیا گیا کہ وہ ایک جگہ سے 2 بار نہیں ہاں نئی جگہ سے ہو سکتا ہے اس کو دھوکا ہو گیا، لیکن ایک جگہ سے دھوکا ہوا ہے تو دوبارہ ادھر سے وہ دھوکا نہیں کھائے گا، وہ نشان لگائے گا کہ یہاں سے مجھے اس طرح ہوا۔ کیوں؟ یہ چلاکی کی علامت نہیں ہے، اللہ کے رسول اس کو ایمان کی علامت قرار ہے کہ مومن ہے، اس نے میرا کلمہ پڑھا ہے۔ یہ چلاکی کی علامت نہیں ہے، اللہ کے رسول اس کو ایمان کی علامت قرار ہے کہ مومن ہے، اس نے میرا کلمہ پڑھا ہے۔ اس کو اتنی بصیرت، اس کو اتنا فہم، اس کو اتنی عقل تو نصیب ہوگی، اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے
جو ہے وہ ہاتھ پر بیعت کی ہے اور حضور کا اقرار کیا ہے، تو فرمایا اللہ اس کو فہم فراست اتنی عطا کرتا ہے کہ وہ 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ تو مجھے اور آپ کو یہ دین سکھا رہا ہے کہ ہم نے غور و خوض کرنا ہے اور عقل و فہم کے ساتھ فیصلوں کو کرنا ہے۔ اور اگر ہم ہر باری جو ہے وہ کہتے ہیں یہ بڑا سادہ بندہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں لگتا، نہیں، مومن سادہ ضرور ہوتا ہے لیکن بے وقوف نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی بار بار دھوکہ کھا رہا ہے، بار بار ایسے کر رہا ہے، تو اس کو جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہے کہ جو ہے وہ مومن 2 بار ایک سوراخ سے نہیں ڈسا جاتا ہے۔ اور مومن، اچھا اب یہ جتنی بھی آپ اپنے ارد گرد میں مثالیں دیکھیں گے، آپ اپنی بہن بھائیوں میں دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے عائز و اقربا میں دیکھ لیں، جو لوگ زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں ان کی ایک بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ جلد بازی میں کام کرتے ہیں۔ جلد بازی میں کیے ہوئے کاموں کا نتیجہ غلط ہوگا، کیونکہ اس پہ سوچا نہیں ہے، تدبر نہیں کیا۔ جس نے جو بات سنائی وہ چمکتی ہوئی چیز ہمارے سامنے کی، ہم نے اس کو مان لی اور نتیجتاً ہم جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو اطمینان کی دولت مل گئی ہے، آپ کو بردباری مل گئی ہے، آپ کو برداشت مل گئی ہے، آپ کو سوچنے کی توفیق نصیب ہو گئی ہے، غور و خوض کرتے ہیں، آپ پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں، تو یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے جو اللہ کسی بندے کو عطا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اور مومن آدمی سمجھدار ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، بے وقوف نہیں ہوتا۔ ایک مومن کی صفت یہ نہیں ہوتی کہ وہ بے وقوف ہوتا ہے، جو چاہے جس انداز سے چاہے اس کو بے وقوف بنا دے اور اس کو پتہ ہی نہ چلے، اور وہ یہ سمجھے کہ شاید میری یہ بے وقوفی، میری یہ سادگی کوئی کمال ہے، کوئی اچھی بات ہے۔ اسلام اس چیز کی ہرگز بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذوا حذرکم، اپنے آپ کو ہوشیار رکھو، اپنے آپ کو سمجھدار بناؤ۔ اس لیے ہمارے ہاں بعض لوگ اس طرح کی چیزوں کو اسلام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ جو بے وقوف ہوتا ہے اس کو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے یہ اللہ میاں کی گائے ہیں، یعنی جو بے وقوفی کی بات ہے، جو غلط بات ہے، جو بے سمجھی کی بات ہے، اس کو ہم نے اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ سمجھدار تھا تو اس کو نہیں کہا کہ اللہ میاں کی گائیں، جو بے وقوف ہے اس کو کہتے ہیں اللہ میاں کی گائیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے سب سے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، سب سے عقل مند لوگ اور سب سے دانشمند لوگ ہوتے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنے عمل سے یہ چیز امت کو سکھائی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بھی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے دوبارہ، جو واقعہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ ہمیں حضرت یوسف کا دوسرا بھائی اس کو ساتھ لے کر جانا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کہ پہلے میں نے تمہیں یوسف حوالے کیا تھا، اب میں تم پر دوبارہ اعتماد نہیں کروں گا۔ تو کسی معاملے میں، کسی لین دین میں اگر کسی کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی دھوکہ دیتا ہے، یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، یہ آدمی دغا بازی کرتا ہے، یہ آدمی ملاوٹ کرتا ہے، تو پھر ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری اور یہ فرض بنتا ہے کہ آئندہ اس کے ساتھ معاملے میں احتیاط کرے، اس کو یہ موقع نہ دے کہ وہ اس کو دھوکہ دے، اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ کسی کو معاف کرنا الگ بات ہوتی ہے اور کسی سے دھوکہ کھا جانا یہ الگ بات ہوتی ہے، اور یہی چیز ہر انسان کو اپنی ذاتی زندگی پر بھی دیکھنی چاہیے۔ بحیثیت قوم ہمیں اپنی قومی غلطیوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کون سی غلطیاں ہوئی ہیں جن کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ اپنے نظام تعلیم کے اندر ہم دیکھیں کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے، اپنے نظام تعلیم میں کون سی چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اپنی سیاسی نظام میں دیکھیں، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کا جس پارٹی سے تعلق ہے بس وہ اسی کو ووٹ دے گا، اسی کی مدح سرائی کرے گا، اسی کی تعریف کرے گا، اگرچہ 10 بار اور کئی بار تجربے سے اس کو یہ بات معلوم ہو چکی ہو کہ یہ آدمی یا یہ پارٹی یا فلاں شخص ہمارے ملک کے مفاد میں یا ہمارے علاقے کے مفاد میں یا اسلام کے مفاد میں نہیں ہے،
ये बात अगर बहुत दफा भी साबित हो चुकी हो, लेकिन वो बार बार उसी सुराख से डसा जाता है, बार बार वही गलती दोहराता है, तो हम बहैसियत कौम बहुत सारी गलतियां बार बार दोहराते हैं, अपने तालीमी मैदान में भी, सियासी मैदान में भी, जाती जिंदगी में भी, मुआशरती जिंदगी में। ये किसी मोमिन की सिफत नहीं। मोमिन को जब एक बार कहीं से पता चल जाए, आइंदा के लिए वो एहतियात करता है। अल्लाह ताला हकीकी मानों में हमें मोमिन बनाए। Who amongst us over here would like to be a fool? Anyone would like to be a fool? Not fool mudammis, fool yani being taken advantage of, being easy. Right? No one wants to be a fool, right? How about being fooled twice? Would you like to be fooled twice? One is enough. Twice, oh my God, right? And there are many statements in different languages about, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me, right? And the Prophet ﷺ has the hadith way before that statement came out. In hadith number 1834, in Riyadh al-Salihin, the book of al-Manturat wal-Mulah, the book of miscellaneous ahadith of significant values. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين متفق عليه. There's an expression that has been used right now as a proverb in Arab culture, although these are the words of the Prophet ﷺ, which he said, a believer should not be stung twice from the same hole, from the same burrow. What does that mean? If you know that whatever insect came out of this hole, or a snake or a scorpion, and they stung you and then they hurt you, you're not going to just come by the same place and just act like nothing happened. You're going to be more careful, right? You're probably not going to go there again at all. And if you do have to go through the same route, what are you going to do? Be vigilant, be careful, you watch, you stay away from it, anticipate, predict something could happen. Like basically you're not going to allow yourself to be hurt twice from the same source. That's what the Prophet ﷺ said. What does that mean? A believer should be what, Jama'ah? Always conscious, vigilant, always aware. And you cannot just be taken advantage too much. Now, I'm saying taking advantage is one thing, be careful. We don't want to go into right now. Forgiving is one thing, but taking advantage is another thing. What's the difference between forgiving as a virtue and taking advantage of course, weakness? What's the difference between these two things? It's virtue to forgive when you have the capability of taking revenge. But you choose to do what? To forgive. But if you don't have the capability to take revenge and take that, that matter in your hand, and then you go and you forgive, do you consider this to be a virtue? No, that's not a virtue, that's weakness now. Because I don't have another option. So as a believer, obviously, you're strong, so when you forgive from a position of strength, from a position of choice, that I have the choice, I can, but I chose to forgive you. And here the Prophet ﷺ says, the believer should not be stung from the same hole twice. If someone hurts you and you're capable of take retaliation and fight back, but you choose to forgive, that's a virtue. But then you're not going to allow yourself to be hurt again from the same source, the same person. And if you do, that's a problem. With the Prophet ﷺ, he, as we know, was rahmat al-alamin, forgiving to the maximum. People, they come and they pull his thobe from collar and it leaving marks on his neck, sallallahu alaihi wasallam, and he would still forgive them. People calling him names in Mecca, he still forgive them, sallallahu alaihi wasallam. Many things. But there was a chance at one time when a man came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the battle of Uhud, the battle of Badr actually. So in the battle of Badr, this man was captured, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was freeing people based on the ransom he gets from their families. So the families of Mecca, they will send money to their prisoners of war to be released. And the Prophet ﷺ would release them for that. This man, I forgot his name, maybe Abu Asma or something like that. He came to the Prophet ﷺ crying, Ya Muhammad, I don't have money, I'm so poor. I only have girls and daughters, no one is going to be taking care of them, it's just me and this and that. So the Prophet ﷺ, he looked at his condition, just got like a poor guy. He goes, okay, I'll let you go, but one condition. He goes, what is it? He goes, you promise me you're not going to come fight again. Never fight me again. Do you give me your word? The man says, I give you my word. I promise you. And then the man was let go and he went to Mecca and he paid nothing.
On Badr, in the Battle of Uhud, after, of course, the heavy loss that the Sahaba they took on the battlefield, the Prophet ﷺ, the next day, he ordered whoever was still there in the battlefield, even though with their injuries, they're both physical and emotional, he said, let's go after that army. Let's go after them. We're going to go after them to try to see what we can do. So as they tried to catch up with that army, the Meccan army, it was already gone. However, they were able to capture a man who was left behind or somehow was slow. When they brought this man to the Prophet ﷺ, lo and behold, that same dude. And then the Prophet ﷺ, he looked at him and goes, didn't you promise me last year, you're not going to come and fight me again? He goes, yeah, Muhammad, please, my daughter's this and that. I'm so poor. I'm so sorry. I promise you this time I would never do it again. The Prophet ﷺ said, kill him. He said, finish him. The man, he says, yeah, Muhammad, what about my daughters? He said, Jahannam. I don't care, basically, like you did to yourself. You promised me. And then he told him, he says, look, I'm not going to let you go again to Mecca wiping over your cheeks and says, I fooled Muhammad twice. You're not going to have that privilege. And he did it. So yes, the rahmah comes with what, ya jama'ah? With also discipline and being firm as well at the same time. But you need to know when to put rahmah and mercy in that place, and also having to take your haqq in the other place. So again, when the Prophet is saying, لا يلدغ المؤمن جحر مرتين, don't be fooled twice. If you forgive, sometimes there is limits. However, the choice is yours. When you forgive from a position of strength and power, the choice is always yours. You have the choice to take, of course, your haqq back and revenge and retaliate and take justice, or you have the choice just to let go and forgive the people. May Allah subhanahu wa ta'ala make us among those who are fair and just, ya Rabbil Alameen. Any questions, Jama'ah? Yes. Man, that's a tough one, man. The question is, what do you do if the one who's fooling you is one of your closest relatives, like your parents? Wallah, if your parents, give them a hug, wallah. Now, I don't know what does that exactly mean, because when you say fooling me sometimes, honestly, it's a case-by-case scenario. I don't know what does that exactly mean. So that's something you have to ask specifically about these matters. We owe our parents a lot of huquq, but at the same time, it's not their right to trample over your rights as their child. Just because we have been ordered to obey our parents, they've also been ordered to be fair to us. And if they fail to observe our haqq, we shouldn't be failing to observe the haqq that we owe to them. Wallahu a'lam. Naam. Right? Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Make sure not to be fooled twice, Jama'ah.